معجزے رکھتے تھے مگر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کیا حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے ہیں؟ کیا ان کے معجزات کے بارے میں روایات قابل اطمینان ذرائع سے تم تک نہیں پہنچی ہیں؟ پہنچی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزات کے بارے میں بھی روایات متواتر بیان ہوئی ہیں، پھر کیوں آپ نے موسیٰ کی تائید کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے؟ اے موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے، یہود اور نصارہ کے علماء کو آپ نے پریشان کر دیا اور اپنے استدلال کی قوت سب پر عیاں کر دی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ان سب کے سامنے آپ کے جواب کی تصدیق کروں گا۔ تم یقیناً عمران صائبی ہو، کیا ایسا نہیں؟ اسی طرح ہے۔ اپنا سوال بیان کرو۔ اللہ نے جو سب سے پہلے شے خلق کی وہ کیا تھی؟ سوال کیا ہے تو سنو۔ واحد ہمیشہ سے واحد تھا اور ہمیشہ سے موجود تھا، تن و تنہا بغیر کسی ساتھی کے، اور ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ پھر اس نے گناگوں اشیاء کو اپنے ارادے سے خلق فرمایا، نہ وہ کسی شے میں ہے اور نہ ہی کسی جگہ محدود، نہ ہی اپنے مانند کسی شے کو خلق کیا۔ اس نے مختلف اشیاء کو جداگانہ مامیت میں ظاہر کیا۔ اگر خالق ایک ہو تو مخلوق کی خلقت میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ مخلوقات کی خلقت سے تغیر پذیر نہیں ہوتا، بلکہ مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ تغیرات سے متغیر ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کو کس طرح پہچانے؟ اس سے جو اس کا غیر ہے۔ اس کا غیر کیا ہے؟ اس کی مشیت، اس کی اسماء، اس کی صفات اور ہر وہ جو اس کی نشاندہی کرے، یہ سب اسی اللہ کی تدبیر کردہ حادث ہے۔ وہ کیا؟ بتاتا ہوں، وہ نور ہے، اس معنی میں کہ اپنی مخلوقات کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا اس طرح نہیں ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے ساکت تھا، بعد میں کلام کرنے لگا؟ سکوت وہاں صدق آتا ہے جہاں پہلے نطق درکار ہو۔ وہ مخلوقات میں ہے یا مخلوقات اس میں؟ اللہ کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم آئینے میں ہو یا آئینہ تم میں؟ اگر دونوں ایک دوسرے میں نہیں ہو تو کیوں کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہو؟ اس نور کی وجہ سے جو میرے آئینے کے درمیان ہے۔ کیا اس نور کو آئینے میں دیکھتے ہو؟ ہاں۔ مجھے دکھاؤ، کہاں ہے؟ کیا اللہ کی یکتائی حقیقت میں درک ہو سکتی ہے یا بطور وہم؟ اشیاء کا خالق وہی ہے، نہ اس کے مانند کوئی ہے، ہمیشہ سے ہے، یکتا ہے، نہ معلوم ہے نہ مجہول، نہ محکم ہے نہ متشابہ، نہ یاد ہے نہ بھولا ہوا، نہ ایسا ہے کہ دوسری اشیاء اس پر عارضی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مخصوص وقت وجود میں آیا ہو اور متعین وقت تک رہے، نہ کسی میں موقوف ہے نہ کسی میں پنہاں۔ پیشہ گواہی دیتا ہوں، یہ وہی جواب ہے جو اب تک ہم نے سنا ہے۔ ابوالحسن عرب کے سب سے بڑے عالم ہیں، کوئی شخص ان سے مباحثہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔
حقیقتاً کوئی شخص آپ کی مانند نہیں ہے اے فرزند رسول. کیا بہترین دلائل دیے اور کتنی خوش اسلوبی سے ان کو ان کی کم علمی کا احساس دلایا. کاش ہم سب اپنی جہالت سے آگاہ ہوتے. سب؟ آپ کی مراد سب سے کیا ہے؟ کیا میری طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ جانتے ہو؟ سب کچھ نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ کیا ہوں اور بعد میں مجھے کیا کرنا چاہیے. جانتے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم جانتا ہوں. اچھا تو بتاؤ خلافت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جانتا ہوں کہ کس طرح اپنی حکومت کی حفاظت کروں. کس سے؟ ہر اس سے جو اپنی حد سے باہر آئے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. پھر کیوں کر بغداد میں تجھ کو خلافت سے معزول کر کے تیرے چچا ابراہیم مہدی کی بیعت کی گئی؟ ایسا نہیں ہے. ابراہیم مہدی دراصل ہماری طرف سے نمائندہ مقرر ہے اور ابھی تک ہماری ماتحتی میں ہے. جس نے بھی تم سے یہ کہا جھوٹ کہا اور حقیقت کو تم سے چھپایا. تحقیق کرو تاکہ حقیقت کو جان سکو. یہ بات سمجھ لیں، میں سب کچھ جانتا ہوں. کوئی خبر ایسی نہیں جو مجھ سے پوشیدہ ہو. اچھا تو بتاؤ مدینے کے کیا حالات ہیں؟ مہاجر و انصار پر کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کیا مدینہ تمہاری سلطنت میں نہیں ہے؟ کوفے کے بارے میں بتاؤ. حجاز و یمن ہر جگہ ظلم و ستم اٹھایا جا رہا ہے. فقر و تنگدستی نے لوگوں کے سکون کو برباد کر دیا ہے. کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کو پہنچے. کیا تم سوچتے ہو کہ ایسی حکومت پائیدار رہ سکے گی؟ اے فرزند رسول، اور کیا جانتے ہو؟ جانتا ہوں کہ تم نے امور خلافت دوسرے کے سپرد کر دیے ہیں اور خود ہر بات سے بے خبر ہو. جانتا ہوں کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہ سنو گے. جانتا ہوں کہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو حقیقت پر بند کر لیا ہے. پھر بتاؤ کیا کروں؟ اس زمین کو چھوڑ دو اور اپنے آباء و اجداد کی زمین کی طرف پلٹ جاؤ. امور خلافت کو خود انجام دو. لوگوں کے احوال سے آگاہ رہو اور اگر ہو سکے تو اللہ کی یاد سے غافل مت ہو. سلام ہو اے فرزند رسول خدا. سلام پر بندے خدا. آپ نے آج خلیفہ سے کیا کہا کہ وہ اس قدر پریشان ہے؟ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے، میرا انجام آج رات بلکہ انہی لمحوں سے مربوط ہے. بہت عرصے سے انتظار میں تھا کہ کبھی تنہائی میں آپ سے گفتگو کروں اور بہت ہی اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے اپنی باتوں سے آج نہایت ہی خطرناک قدم اٹھایا ہے. کیا میرا پیغام آپ تک نہیں پہنچا تھا؟ کون سا پیغام؟ یہی کہ آج مباحثہ نہ کیجیے گا اور اگر مجبور ہو جائیں تو کامیاب ہو کر دربار سے نہ نکلیے گا. ہاں، تمہارا پیغام پہنچا تھا. تو پھر کیوں؟ ایسا ہونا ضروری تھا. اسی وجہ سے شاید مامون آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. یا ابن رسول اللہ، میرے یہاں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کروں کہ آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے. اب اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بہترین وقت ہے. اس سے پہلے اتنا مناسب وقت حاصل نہ ہو سکا. موجودہ حالات میں آپ کی باتیں اور آپ کا ذکر ہر شخص کی زبان